اس مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے آلریڈی اس نے کچھ 200 ارب روپے کا ٹیکس ادا کر دیا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم ایف بی آر کی کارکردگی کی بات کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ٹیکس کا نظام ایسا ہے کہ جو آپ کی تنخواہ کے اوپر ٹیکس کٹتا ہے، جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں ایٹ سورس وہ کٹ جاتا ہے، اور اس میں ایف بی آر کا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. جو کمپنی ادارہ آپ کا ٹیکس کاٹتا ہے وہ سیدھا ایف بی آر کے پاس چلا جاتا ہے. اسی طرح سے سیلز ٹیکس ہو، ود ہولڈنگ ٹیکس ہو، اس طرح کے جو ٹیکسز ہیں اس میں ایف بی آر کا کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا. اور جو ہم ٹیکس ریٹرن بھی بھرتے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر بھرتے ہیں لوگ، اور پھر کچھ کے آڈٹس بھی ہوتے ہیں، اور جب آڈٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر ایکچولی ایف بی آر کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے. تو مجھے اس بات پر شہباز آپ کو یاد ہوگا کہ شادی جو ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہے، اور ان کی جو اسیسمنٹ تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آج ایف بی آر کو ختم کر دیا جائے تو جو پاکستان میں ٹیکس کلیکشن ہے اس میں صرف ہارڈلی 3 سے 5% فرق پڑے گا، کیونکہ جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے آٹومیٹیکلی وہ جو ٹیکس ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو ایف بی آر کا اس طریقے سے کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ انفورسمنٹ کی بات آتی ہے، باقی سٹیپس کی بات آتی ہے، تو وہاں پر لگتا یہ ہے کہ ایف بی آر کی کوئی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے. تو ابھی تک اس میں ہم پروگریس کیوں نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ بہت سے ایف بی آر چیئرمین بھی آئے، اصلاحات بھی آئیں؟ کامران، میں شبر زیدی صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرتا کہ جی ایف بی آر کو بند کر دیں تو آٹومیٹکلی سارا ٹیکس آ جائے گا. بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آلموسٹ 96-97% جو ٹیکس ہے وہ یا ود ہولڈنگ ٹیکسز سے آ رہا ہے، یا آپ کی انڈائریکٹ آپ کی کلیکشن ہو جاتی ہے جی ایس ٹی کی مد میں، یا امپورٹ ڈیوٹیز کی مد میں آ جاتا ہے. تو ایف بی آر کا اپنا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ 2 سے 3% اس کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کا آڈٹ کر لیا، کسی کو کوئی ٹیکس نوٹس بھیج دیا، کسی کے ریٹرنز میں سے کچھ ان کو مل گیا، تو وہ ان کی کنٹریبیوشن اس حد تک ہوتی ہے. اب یہ بات کہ آپ ایف بی آر کو بند کر دیں اور باقی 97% آ جائے گا، وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سمبولک بنیادی طور پر بات کی تھی کہ ہمارے یہاں جو ایف بی آر کی جو کارکردگی ہے وہ کیسی ہے. مطلب ہمارے یہاں ہونا تو یہی چاہیے نا، کہ پرابلم سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر آٹومیٹکلی خزانے میں پیسہ آ رہا ہے وہ تو بات ٹھیک ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں، جہاں پر ٹیکس لگنا چاہیے وہاں پر ایف بی آر کا اصل میں کردار آتا ہے، تو وہاں پر وہ ہمیں اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے. یہ ایک جو بات ہے نا شہباز زیدی صاحب کرتے ہیں، یہ حکومت میں اور لوگ بھی کرتے ہیں. اب تو بات یہاں تک ہو رہی ہے کہ ابھی ہم نے ان کو نئی گاڑیاں بھی لے کے دے رہے ہیں، جنوری سے آن ورڈ غالباً مارچ تک نئی گاڑیاں ان کو مل جائیں گی. کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے. آسٹیریٹی کمیٹی نے جو رولز کو ریلیکس کر کے تقریباً 1100 نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت بھی دے دی ہے آج سے 8-10 دن پہلے. تو پھر تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پھر بھی ٹیکس کلیکشن نہ بہتر ہوئی تو پھر ایف بی آر کو بند کر دینا چاہیے. ایک اور کام بھی انہوں نے کرنا چاہیے، جو ایف بی آر کے لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا انسینٹیو دیں تاکہ وہ بھی ذرا پازیٹیو رپورٹ کریں. جہاں اتنی گاڑیاں خرید لیں تھوڑی سی اور گاڑیاں خرید کے ان رپورٹرز کو بھی دے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اچھی رپورٹنگ کریں، جو گاڑی ان کو ملے میرے پاس اس سے بہتر گاڑی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اچھا اب آ جاتے ہیں جو اصل ان کی بات ہے. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، جو گاڑیاں اور سیلری والی بات ہے نا، یہ آپ ان کو جو ایچ آر کے حوالے سے، ہیومن ریسورس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گاڑیوں دینے سے اور گاڑیوں کے دینے سے یا پھر تنخواہیں بڑھانے سے ایف بی آر کی کلیکشن بہتر ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی. وہ جب گاڑیوں ان کو مل جائیں گی اس کے بعد بھی ویسے رہے گی. تھوڑے سے نمبرز کی بات کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ناظرین 5 ماہ کا ڈیٹا ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں سیلری کلاس کا. اب ہم نے اس دفعہ یہ ایجنڈا بنایا ہوا ہے اپنا کہ ہر مہینے تقریباً ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنا ہم نے ٹیکس ادا کیا اور باقیوں کی کیا صورتحال ہے. ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ جون سے لے کے اب تک میرا یہی موقف ہے جب یہ بجٹ لگا تھا کہ سوائے سیلری کلاس کے اس ملک میں کوئی اور ٹیکس نہیں دیتا اس طریقے سے جس طریقے سے سیلری کلاس سے زبردستی لے لیا جاتا ہے. سیلری کلاس نے 198 ارب روپے کا ٹیکس دیا 5 ماہ میں، جو پچھلے سال کے جو 5 ماہ ہیں اس کے مقابلے میں 72 ارب روپیہ یا 57% زیادہ ہے. یہ وہ کلیکشن ہے جو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. اس کے اندر بھی 3-4 کیٹیگریز ہیں. جو بزنس انڈیویجولز ہیں انہوں نے تقریباً 85.5 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے. ان کی جو ٹیکس کنٹریبیوشن میں 42% کا اضافہ ہوا ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں جس میں ہم سب لوگ فال کرتے ہیں، ہماری جو کنٹریبیوشن ہے تقریباً 59 ارب روپیہ ہے. 56% اضافہ ہوا ہے 5 ماہ میں. جو پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں انہوں نے 33 ارب روپیہ دیا ہے اور ان کی کنٹریبیوشن میں 109% اضافہ ہوا ہے. اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں انہوں نے کوئی 20 ارب روپے کا ٹیکس دیا اور ان کی کنٹریبیوشن میں 71% کا اضافہ ہوا ہے.
اب یہ اوور آل ایک سیناریو، یہ تو ہمارا اپنا مدعا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. ہمیشہ کی طرح وہ تاجر جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے FBR کے ساتھ، یا کچھ اس میں سے کچھ ایسے ہیں زیادہ تر جو نان رجسٹرڈ ہے، انہوں نے، یہ ہم بات تاجر دو اسکیم کی نہیں کر رہے، کوئی اس کو تاجر دو اسکیم کے ساتھ کنفیوز نہ کرے جہاں پہ چند لاکھ روپے ٹیکس آیا تھا. یہ ہے وہ ٹیکس جو ود ہولڈنگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں. ایک تاجر جو ہے کسی ہول سیلر سے جب کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ نان فائلر ہے تو 2.5% ٹیکس پے کرتا ہے. اس نے جو 5 ماہ میں ٹیکس پے کیا 13 ارب روپیہ دیا ہے صرف. سیلڈ کلاس کا 198 ارب روپیہ، یہ جو تاجر ہیں انہوں نے 13 ارب روپیہ دیا ہے. اور ہماری جو کنٹریبیوشن ہے سب کی ملا کے امپلائیز کی، جو گورنمنٹ امپلائیز اور پرائیویٹ سیکٹر کے، وہ ان سے کوئی 1423% زیادہ ہے. یہ ایک چیز ہوگی. اب دوسری بات جو ہے انفورسمنٹ، جس کا بھی کامران بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ FBR کے پاس بے تحاشا ڈیٹا ہے. آپ نے کتنی گاڑیاں خریدی سانو پتا ہے، ایسے تھوڑے پیچھے آ رہے ہیں. آپ نے گھر لیا ہمیں پتہ لگ گیا، ہم نہیں آپ کو چھوڑیں گے. اچھا آپ نے بینک میں یہ پیسہ پڑا ہوا ہمیں پتہ لگ گیا. اب رزلٹ دیکھ لیجئے، جو 5 ماہ کا اس میں جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 26 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے جو FBR کے اپنے آڈٹ کے جو اس کی ایفرٹ ہے، جس کو کہتے ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ٹیکس، خود انہوں نے جا کے کہا کہ آپ کا یہ ٹیکس بنتا ہے. اس مد میں ان کو 26 ارب روپیہ ملا ہے. کہنے کو 26 ارب روپیہ یہ بھی ایک اچھی خاصی رقم ہے، لیکن ذرا اس کا کمپیریزن دیکھ لیں پچھلے سال سے. پچھلے سال کے جو 5 ماہ تھے اس میں 31 ارب روپیہ پے کیا انہوں نے FBR نے لیا تھا تھرو ڈیمانڈ. اب 31 ارب کے مقابلے میں سال ہوا ہے 26 ارب، 16% کمی. کامران یہ ہے وہ ایک جو اس کی FBR کی ایفرٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں. میں نے کچھ حکام سے اس حوالے سے بات کی کہ جی اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے، یہ تو چیزیں آپ کی خراب ہو رہی ہیں، بجائے کہ آپ اپنی جو کیپیسٹی کو بہتر کریں، بہتر آڈٹ کریں، آپ کے پاس اگر انفارمیشن آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے جس کے بعد ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ جو ٹیکس لینا ہوتا ہے ہم نے تھرو ڈیمانڈ وہ مشکل ہو گیا. میں نے کہا کیسے مشکل ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ جو آپ لاز ہیں اس کو فالو کریں جب آپ نے کسی کے بینک سے پیسے نکالنے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ٹارگٹ منتھلی میٹ نہیں ہوتا تو FBR آپ کو ایک نوٹس دیتا ہے کتنے بجے، 3:28 پر، اور 4 بجے آپ کے بینک سے جا کے پیسہ نکال لیا جاتا ہے. یہ میں ہیر سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے سامنے ایک ججمنٹ پڑی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار صاحب کی. اب یہ 2022 کی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ایک پاکستان LNG کمپنی جو تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی، اور وہاں پہ جو ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ایک آرڈر ایشو ہوتا ہے کمشنر اپیل کرتا ہے FBR کا، وہ FBR کی ویب سائٹ کے اوپر، ٹیکس پیئر کو نہیں ملا، ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوتا ہے 3:28 پر 9/3/2022 کو، ٹھیک ہے. اور اسی دن 4 بجے بینک سے جا کے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں. تو اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت ایک اس کا ان کے ریمارکس ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کے. انہوں نے لکھا ہے the court would like to observe that the practice of forcing tax officials to use state power to meet fixed fundraising targets must end. تو اب اس کو اگر ایفرٹ کہتے ہیں تو پھر ایفرٹ بری ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ان کا جو ریٹرنز والا بھی جو ایک ایشو ہے، اب اس میں چونکہ اس دفعہ تھوڑا سا نا جب یہ نئے چیئرمین آئے تھے تو انہوں نے ایک فیکٹر آف فیئر کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. میڈیا نے بھی ان کو سپورٹ کیا، چلے کم سے کم کچھ لوگ ڈر کے ٹیکس دینا شروع کر دیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نان فائلر کی جو ٹیکس کی کیٹیگری ہے اس کو ختم کر دیں گے. تو اس کیس میں چونکہ لوگوں کو لگا کہ باقی ختم ہو جائے گی تو وہ کوئی ٹرانزیکشنز ہی نہیں کر پائیں گے، تو ان کو اچھا خاصا پیسہ آیا جو اس کو کہتے ہیں ایڈمیٹڈ ٹیکس. یہ وہ نہیں ہے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ ایسے کہ آپ ریٹرن فائل کرنے گئے اپنے پورٹل کے اوپر، جب آپ نے اپنے اس میں ڈیٹیلز ڈالی تو آپ کی فار ایگزامپل آپ کو 15 کروڑ روپیہ ٹیکس دینا ہے، تو آپ نے اس کو ایڈمٹ کیا اور اس کو پے کر دیا. اس مد میں 145 ارب روپیہ اکٹھا ہوا 5 ماہ میں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 50% زیادہ، اور کچھ 56 لاکھ کے ریٹرن ہے. بٹ یہاں پہ بھی ایک کیچ ہے، آپ نے ایک فیئر فیکٹر کریٹ کیا، آپ نے کہا ہم قانون میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن آج تک بھی کامران اس قانون میں ترمیم نہیں ہوئی. اور یہ ڈیٹرنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں کے انسینٹیوز دے کر کے کوشش کی جائے کہ کارکردگی بہتر کی جائے، اس پر مجھے ایک تھوڑا سا اعتراض ہے. ٹھیک ہے پاکستان میں حالیہ جو معاشی معاملات ہیں اس میں مہنگائی کی وجہ سے ہر طبقہ متاثر ہوا ہے، لیکن آپ بالکل مطالبہ کریں کہ آپ کی سیلری بڑھنی چاہیے، بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی آپ مثلا میں نے صحافت کا شعبہ جوائن کیا، اس کے بھی اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. آپ کوئی بھی گورنمنٹ سرونٹ جوائن کرتے ہو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ فیسلٹیز ہوں گی، اتنی آپ کی سیلری ہوگی،
اور کسی نے آپ کو کن پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے نہیں کہا کہ آپ نے اس ادارے میں کام کرنا ہے. تو یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے وائل آپ اپنا کنٹیسٹ کریں کیس کہ جی آپ کے فیسلٹیز کم ہے, تنخواہ تھوڑی ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اچھا میری جب تک تنخواہ نہیں بڑھتی میں تو کام نہیں کروں گا. یہ تھوڑا سا آئی تھنک اپروچ جو ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ شاید لگتا ہے کیونکہ ایف بی آر کے اندر جو ایسا شعبہ ہے کہ کرپشن کے الزامات بھی لگتے ہیں, تو اگر آپ انسینٹیوز دیں گے ان کو تو لوگ ڈسکریج ہوں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ اس سے فرق پڑ سکتا ہے, مطلب یہ اگر آپ انسینٹیوائز کر کے گاڑیاں دے کے آفیسرز کو کہ ان کی کارکردگی بہتر, وہ کرپشن بھی نہیں کریں گے, ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. دیکھیں کامران, جب یہ سول سروس کے ایگزام دے کے ینگ بچے اور بچیاں فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کی بڑی ایمبیشنز ہوتی ہیں, ان کو بڑے ان کے خیالات اونچے ہوتے ہیں, وہ ایج ایسی ہوتی ہے نا جس میں بندہ کرتا ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے. لیکن جب پریکٹیکلی اب اگر آپ آرمی کا سسٹم دیکھیں نا, آرمی میں اگر کسی کی انڈکشن ہو جاتی ہے تو ان کا پورے ملک کے اندر ایک نظام ہے. وہ آرمی کے لوگ جہاں پہ پوسٹ ہوں گے ان کی فیملی کے لیے گھر ملے گا ان کو, ان کے جو جوان ہے ان میرڈ ہے ان کے لیے علیحدہ وہاں پہ اکوموڈیشن ہوگی, ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے گا. تو یہ جو ایک انسٹیٹیوشن بنتا ہے نا اس میں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اب یہ جو ینگ جو بچے اور بچیاں آتے ہیں فیلڈ کے اندر, وہ انلینڈ ریونیو سروس کا آفیسر ہے یا آفیسر ہے وہ خاتون, یا وہ کسٹم کے, وہ بڑے اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے. تنخواہ ان کو ملتی ہے 70-75 ہزار روپیہ. اب پھر ان کو جب یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اسٹارٹنگ سیلری ہماری بھی شاید اس وقت زیادہ بھی نہیں تھی جب ہم نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا, بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ پھر ان کو ایک بندہ ہے وہ اسلام آباد میں رہتا ہے, اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے کراچی میں, تو وہ جو ایف پی آر کا آفیسر ہے جب وہ کراچی جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ گھر نہیں ملتا, اس کو پھر اس کی جو سیلری ہوتی ہے اکوموڈیشن کے مد میں اس کو پیسے کاٹے جاتے ہیں, پھر اس کے جو دوسرے اس کے جو میس ہوتا ہے اس کے پیسے کاٹے جاتے ہیں. تو اس طرح پھر ان کی جو ٹریولنگ کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو کچھ چیزیں جینوئنلی ہونی چاہیے, جیسے اکوموڈیشن آفیسرز کو ملنی چاہیے. اب اگر اس کا وہ کراچی میں وہ پوسٹ ہے کسی جگہ پہ اور اس کا گھر کہیں پہ ہے جو اس کو اکوموڈیشن ملی ہے, اور اس نے سی پورٹ کے اوپر جانا تھا, ٹریولنگ کاسٹ اس کی ہے, تو وہ اس کو اگر ملنی چاہیے. تو کچھ چیزیں ٹھیک ہیں وہ ہونی چاہیے, اس کو میں فیسیلیٹیٹ کرنے کا کہتا ہوں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہاں سے آپ کا ریونیو بڑھ جائے گا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور دوسرا یہ چیز ہے کہ آئی تھنک اب جو کسی زمانے میں سول جو سروس ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہوا کرتی تھی. آج کل کے دور میں جو انٹرپرینیورشپ ہے, اسٹارٹ اپس ہیں, لوگ تو اب اتنا انتظار نہیں کرنا چاہتے. جو ینگ میرے خیال میں جو برینیڈ لوگ ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ سول سروس میں جا کے انتظار کریں 30-35 سال کے بعد وہ کسی بڑی پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے. جو آئی تھنک بریلینٹ ہیں وہ لوگ 30 کی ایج میں بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں. آئی تھنک یا مطلب میں تو اگر کوئی ینگ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اتنا شوق, ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ اسٹرکچر کیا ہے, تو بہتر ہے کہ اتنی آپ نے محنت کرنی ہے کہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے کریں, آپ کو زیادہ بہتر آپ کو ملے گا. ہوتی ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. کسی دور میں یہ ہوتا ہے کہ ججز کی سیلری زیادہ نہیں ہے, چونکہ ایک پریسٹیج ہے اس کے ساتھ وہ سرو کرتے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سیلری زیادہ نہیں ہوتی تھی, نیشنل بینک آف پاکستان کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کی سیلری زیادہ نہیں ہوتی تھی, اب ان کی تنخواہیں بھی جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر آگے بڑھے.